بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب و غریب واقعہ، جسے سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اجودن میں جلوہ فروز تھے۔ وہاں سے کچھ سوداگر گزر رہے تھے جو کہ شکر کے سوداگر تھے۔ وہ شکر کو بوریوں میں لاد کر لے جا رہے تھے۔ اتفاق سے آپ کا گزر بھی اسی رستے سے ہوا۔ وہ اونٹوں پر بوریوں میں شکر کو باندھ کر لے جا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، ان بوریوں میں کیا ہے؟ ان لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سادہ لباس میں دیکھ کر ضرورت مند سمجھا اور ان سے جھوٹ کہہ دیا کہ ان بوریوں میں نمک بھرا ہوا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لہجے کو پہچان لیا تھا۔ آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا اور نہایت خوش دلی سے کہا، اگر آپ کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے راستے پر چلے گئے اور وہ لوگ بھی مسکراتے مسکراتے اپنے راستے پر روانہ ہو گئے۔ اور جب وہ سوداگر شکر کو فروخت کرنے کے لیے بازار پہنچے، جب انہوں نے اپنی شکر کی بوریاں کھولی تو اس میں نمک تھا۔ وہاں پر جتنے بھی خریدار تھے جو ان سے شکر لیا کرتے تھے، وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے شکر بول کر نمک بیچتے ہو، تم بہت جھوٹے ہو۔ وہ سارے سوداگر بازار میں تماشا بن گئے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شکر نمک میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ آخر کار بہت غور و فکر کرنے کے بعد ایک سوداگر کو راستے کا واقعہ یاد آ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو مذاق کے طور پر جھوٹ بولا تھا کہ یہ نمک ہے۔ یقیناً وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور یہ اسی کی سزا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سوداگروں کو مخاطب کر کے کہا، لگتا ہے راستے میں ہم نے اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا تھا اور ان سے جھوٹ بولا تھا، یہ اسی کا انجام ہے، ساری شکر نمک میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سن کر ان سب سوداگروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی خانقاہ تک پہنچ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے معافی طلب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے آپ سے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو فراموش کر چکے تھے، اس لیے آپ کو ان سوداگروں کی بات عجیب لگی کہ یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں۔ ان سوداگروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کی بد دعا سے ہماری شکر نمک میں بدل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مومن کسی کو بد دعا نہیں دیتا۔ آپ نے اپنے ایک مسلمان بھائی سے جھوٹ بولا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کی سزا دی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی زبان سے اچھی باتیں کیا کرو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی بات ناگوار گزرے۔ وہ سوداگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر بہت شرمندہ ہوئے اور وہیں بیٹھے رہے۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ اپنے مال کو دیکھو، اللہ تعالیٰ تم پر فضل فرمائے۔ وہ سوداگر دوبارہ بازار گئے اور ڈرتے ڈرتے اپنی بوریوں کا منہ کھولا۔ جیسے ہی انہوں نے بوریوں کا منہ کھولا تو وہ حیران رہ گئے، ساری بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں جس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہو اور اس کی دل آزاری ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کا موقع دے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔